میرے نبی کو دیکھو کھڑے دروازے پہ. کون؟ بیٹی ابھی تو نے کہا نا کاش میرا باپ ہوتا. چل مجھے وہی سمجھ دروازہ کھول دے. اس نے کہا میرا باپ اتنا اچھا تو نہیں جو آ جاتا. کہا پھر تو نے یہ بھی تو کہا تھا نا کاش میرا بھائی ہوتا. محبوب فرماتے ہیں چل وہی سمجھ کے کھول دے. اس نے کہا میرا بھائی ہوتا تو میں یہاں نہ ہوتا. آقا فرماتے ہیں تیسری بار تو نے یہ بھی تو کہا تھا نا کاش کوئی میرا ہمدرد ہوتا. فرماتے ہیں پھر مجھے ہمدرد سمجھ کے دروازہ کھول. بچی کہنے لگی پھر آ جائیے اندر. میرے حضور تشریف لائے. چہرہ دیکھا دیکھتی رہ گئے. لیکن پھر دیکھ کے کہتی آپ کون؟ حضور فرماتے ہیں یہ نہ پوچھ میں کون، یہ بتا بیٹی تو نے آواز کیوں دی تھی، روئی کیوں؟ بچی کہتی ہے کیا بتاؤں، 7 سال ہو گئے اس مکان کے اندر. میں 8 سال کی تھی یا 9 سال کی تھی، اس وقت میرا باپ مجھے بازار میں بیچ کے گیا تھا اور یہ مجھے خرید کے لایا تھا. کہتی ہے وہ اچھی عادت والے آج تک مجھ پہ ستم رہا ہے. میں اتنی تھک چکی ہوں کہ اب مجھ سے کام نہیں ہوتا. یہ دیکھ میری عمر 15-16 سال ہے. تجھے نہیں لگتا مجھ پہ بڑھاپا آنے والا ہے؟ اتنی کمزور ہو گئی ہوں. محبوب فرماتے بیٹی روئی کیوں؟ اس نے کہا محترم سنے تو صحیح بات، یہ کام زیادہ ہے، طاقت نہیں ہے، بیمار ہوں، سر میں درد ہے. آج جب مجھ پہ ستم ہوا مجھے یاد آیا میرا باپ 7 سال پہلے بیچ کے گیا تھا بازار میں. کاش میرے باپ نے مجھے بیچا نہ ہوتا، اور اگر بیچا تھا تو آج دیکھ لیتا، میری حالت دیکھتا تو یہاں رہنے نہ دیتا. جب اس نے اپنا حال دل بتایا ہے نبوت والی آنکھوں سے آنسو برسنے لگ جاتے ہیں. خدا کی قسم 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہم تھوڑی دیر ٹینشن کر کے نظر انداز کر دیتے ہیں. میرے نبی کا کردار دیکھو. جب بچی نے رونا شروع کیا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی مالک کون ہے؟ کہا ایک یہودی میرا مالک ہے. کہا کہاں رہتا ہے؟ کہا آپ کیا کرو گے پوچھ کے. میرے نبی فرماتے ہیں بیٹی میں تجھے آزاد کرانے آیا ہوں. اتنا سنا بچی کہتی ہے یہاں کون کس کے درد بانٹتا ہے، کون کس کے دکھ بانٹا کرتا ہے؟ میرے نبی نے کہا تھا بیٹی میں آیا ہوں. صحابہ سے کہتے ہیں سامان اکٹھا کیا جائے. سارے سامان کی گٹھری باندھی گئی. کان کھول کے سننا پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق لگی ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جب ساری گٹھری باندھی گئی آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا گئے، لے کر کے چلے گئے. صحابی گٹھری لے کے جا رکھے گئے. آقا کہتے ہیں یہ گٹھری کس کی ہے؟ آقا اس بچی کا سامان ہے. میرے نبی کہتے ہیں لاؤ یہ سامان ہمیں دے دو. کیا کرو گے؟ آقا کہتے میں اپنے ہاتھ میں لے کے چلوں گا. سرکار غلام حاضر ہیں، ہم لے کے چلیں گے. تب میرے نبی نے کہا تھا یہ میری بیٹی کا بوجھ ہے، مجھے اٹھانے دو تاکہ قیامت تک کل کسی باپ کو اگر بیٹی کا بوجھ اٹھانا پڑے اسے غیرت لگی آنی چاہیے، نبی کی سنت سمجھ کے بیٹی کا بوجھ اٹھانے لگ جائے. یہ میرے نبی کا کردار رہا. آقا کریم نے اس بچی کی بھائی یہاں نہیں، مسجد میں نہیں، بستر پہ لیٹ کے فیصلہ کرنا تو کتنا بڑا عاشق ہے حضور کا. یہ تو تیرا بستر بتائے گا تو نے کتنی غلامی کا حق ادا کیا. زبانیں لمبی ہوتی ہے، چوک میں بیٹھ کے پنچ بن جاتے جی میرے سامنے کوئی ٹکتا نہیں. اوقات میرے ہوئے نام ور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. حیثیت کیا ہے، اوقات کیا ہے ہماری. بڑے بڑے پہاڑ زمین کے اندر چلے گئے، کوئی نہیں بچا ہے اور نہ بچنے والا ہے. او بھائی جب اتنی بات میرے نبی نے کہی صحابہ رونے لگ گئے. کہ لاؤ یہ گٹھری میری بیٹی کی ہے، میں نے اسے بیٹی کہا ہے، لاؤ مجھے دو تاکہ قیامت تک کوئی باپ بیٹی کا بوجھ اٹھا کے چلے اسے غیرت نہیں لگنی چاہیے. وہ فخر سے کہے بیٹیوں کا بوجھ اٹھانا یہ غیرت کی بات نہیں، مدینے والے کی سنت کا طریقہ ہے. حضور نے گٹھری لے کے چلے. بچی ساتھ جا رہی، پہلی بار کسی نے بیٹی کہہ کے آواز دی تھی. بچی گئی، بستی سے باہر نکل گئے. بستی کے باہر ایک بڑا مکان تھا. بچی نے کہا وہ جو مکان ہے نا وہ میرے مالک کا مکان ہے. تو جو ہے سارے لوگوں کی وہ میرے مالک کا مکان ہے. بچی نے یہ کہا اور حضور نے دیکھا ادھر بہت دور تھا. میرے حضور کی شان یہ تھی اگر ہزاروں کے مجمع میں بھی ہوتے کسی کا چہرہ صاف نظر آئے نہ آئے میرے حضور کا چہرہ صاف نظر آیا کرتا تھا. اس نے دیکھا یہ کون ہے، یہ چند لوگوں کے بیچ میں قطعی صاف چہرہ. وہ نیچے اتر آیا، دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ میرے نبی نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ. جیسی اس نے کہا نہیں کھولنا دروازہ.
کیوں؟ کہا مجھے تمہارا دین قبول نہیں کرنا۔ میرے نبی نے فرمایا غرض اور ہے، کسی اور وجہ سے آیا ہوں، دروازہ کھول ایک سودا کرنا ہے، دروازہ کھول ایک سودا کرنا ہے۔ اس نے دروازہ کھولا، حضور سامنے۔ جی کیسے آنا ہوا؟ حضور فرماتے ہیں اس بچی کو تو خرید کے لایا تھا؟ کہا ہاں۔ فرمانے لگے اب اس کی قیمت تو بتا، میں خریدنے آیا ہوں، میں خریدنے آیا ہوں۔ اس نے یوں چہرہ دیکھا، آپ کون؟ آپ سے اس کا رشتہ کیا؟ حضور نے فرمایا پوری کائنات سے میرا رشتہ بڑا گہرا ہے، تو بتا اس کی قیمت کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کو کوئی رشتے میں لگتی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اس کی قیمت بتا۔ جب اتنی بات کہی نہیں، کہنے لگا ٹھہرو۔ چہرہ دیکھا، باہر آیا۔ اس نے کہا مہربانی کریں ذرا تھوڑا سا دامن اٹھائیں۔ حضور نے دامن اٹھایا، اس نے ایک پرانی کتاب لے رکھی تھی، ورق پلٹا، سینہ دیکھا، ورق پلٹا، دامن چھوڑ دے، کہا ذرا گھوم جائیے۔ چاروں طرف سے حضور کو دیکھا، نشانیاں ملائی۔ اس کے بعد کہنے لگے آپ کا نام؟ میرے نبی نے فرمایا محمد ابن عبداللہ۔ کہا کہ خاندان قریش سے ہیں؟ کہا جی۔ امی کا نام؟ آمینہ آگا۔ ساری باتیں سننے کے بعد اس نے کہا ٹھہریے، اندر گیا، سارے رشتہ داروں سے بولا سنو، آج وہ آ گیا تھا، آج وہ آ گیا ہے جس کا زمانے کو صدیوں سے انتظار ہے، آج وہ آ گیا جس کا زمانے کو صدیوں سے انتظار ہے۔ سب نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یہ دیکھو ہماری کتاب، وہ دروازے پہ کھڑا ہے، نام محمد ہے، عبداللہ کا بیٹا ہے، ماں آمینہ ہے، خاندان قریش سے ہے، اور یہ دیکھو مکے کا رہنے والا ہے۔ جلدی جلدی آیا، خاندان رشتہ داروں کو لے کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا سنو تم دیکھتے جاؤ، میں نشانی پڑھتا جا رہا ہوں۔ اس نے ابرو کی علامت پڑھی، چہرے کی علامت بتائی، رخ روشن کا تذکرہ، زلف عنبری کی باتیں، وہ نشیلی نگاہیں، وہ خوبصورت ادائیں ساری بتائی ہیں۔ وہ کتابیں دیکھتے جا رہے ہیں اور وہ ملاتے جا رہے ہیں، آخر میں ساری مل گئی۔ کہا میری کتاب یہ بھی کہتی ہے جو آخری پیغمبر ہوگا وہ اتنا دیالو ہوگا کہ وہ اپنے پیسے سے غلاموں کو آزاد کرائے گا۔ کہا دیکھو یہ میری غلام ہے، آزاد کرانے یہ آیا ہے۔ اس نے کہا جناب اب بتاؤ کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے نبی نے یہ کہا تھا اس کو بتا میں اسے خریدنے آیا ہوں۔ اس نے قدم پکڑے، کہا صرف اسے نہیں بلکہ مجھے بھی غلامی میں شامل فرما لیجیے۔